محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسنل الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم امالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آج کے اس پر رونق اجلاس کے صدر محترم علاقہ برار بلکہ صوبہ مہاراشٹر کا وہ چراغ جو روشن ہوتے ہی پورے صوبہ میں پورے علاقے میں انقلاب برپا کر دیا، میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹر، سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر و محتمیم و بانی دارالعلوم سنوری۔ اسی طرح آج کے اس اجلاس کی روح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری، میری مراد حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اسی طرح آج کے اس اجلاس کی شان خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء تعلقہ بالاپور و دیگر اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین، آج آپ جس جلسے میں آئے ہیں، جس اجلاس میں آئے ہیں، اس کو عنوان دیا گیا اصلاح معاشرہ و تحفظ شریعت۔ در حقیقت یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب تک اسلامی معاشرہ زندہ نہیں ہوگا اس وقت تک شریعت کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ معاشرہ بنتا ہے میرے آپ کے بدلنے سے، معاشرہ بنتا ہے میرے آپ کے صحیح ہونے سے، معاشرہ بنتا ہے میرے آپ کے میری اپنی ذاتی انقلاب میں اور میرے اپنی ذاتی زندگی کو بدلنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں مختلف تحریکیں، تنظیمیں، مختلف جماعتیں اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ عالم اسلام دوبارہ عزتوں کے بالا مقام پر پہنچ جائے، عالم اسلام دوبارہ اپنے وقار کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنی جو ہے تو سر اٹھا کر چلنے والا بن جائے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں ہم دوبارہ اس وجاہت کے مقام پر اور اس شان کے مقام پر پہنچ جائے جیسی ہماری ماضی کی تاریخ دنیا کو یہ بات بتلاتی ہے۔ لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے زوال اور بری خبریں لے کر آ رہا ہے۔ ہر آنے والی صبح مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ پرور اور فتنوں کے ساتھ میں آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ان حالات کو جب قرآن مقدس کے اندر دیکھا تو خالق کائنات تمام انسانیت سے کہتا ہے کہ تم جو بھی اپنی زمین کے اوپر انقلابات دیکھتے ہو، تم زمین کی تہ میں جو زلزلے دیکھتے ہو، تم سمندروں میں جو سونامیاں دیکھتے ہو، میرے عزت کی قسم یہ تمام کی تمام تمہاری ہاتھوں کی کمائیوں کا نتیجہ۔ کیا مسلمان نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ باطل ہم پر کس طرح حاوی ہوا؟ کہ آج کے مسلمان نے کبھی اس کا تجزیہ کیا ہے کہ آخر باطل قوتیں، باطل طاقتیں، ان کی سازشیں کارگر کیوں ہوئی؟ میرے بزرگوں، سازشوں کا سلسلہ تو اسی دن اس امت کے ساتھ شروع ہوا تھا جس دن محمد رسول اللہ نے پاکیزہ معاشرہ بنانے کی بنیاد ڈالی تھی۔ مسلمان اگر یہ تصور کرتا ہے کہ اجلاس سے صرف ماحول بدل جائے گا، اجلاس سے ماحول نہیں بدلنے والا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے امت میں انقلاب برپا ہو، حمیت اسلامی جاگے، ان کے اندر بیداری پیدا ہو، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔
معاشرہ قربانیوں سے بنتا ہے، معاشرہ جان لگانے سے بنتا ہے، معاشرہ مال لگانے سے بنتا ہے، معاشرہ عفو درگزر سے بنتا ہے، معاشرہ عاجزی سے بنتا ہے، معاشرہ اپنے آپ کو مٹانے سے بنتا ہے۔ کبھی بھی کسی قوم کا معاشرہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوا جب تک اس میں رہنے والے افراد نے اپنی انا کی قربانی نہ دی ہو، اپنے مال کے نذرانے نہ پیش کیے ہو، اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کیے ہو۔ میرے بزرگوں، یقیناً دنیا میں ظلم بڑا ہے، جبر بڑا ہے، دھوکہ دڑی بہت بڑی ہے، لیکن میں قسم کھا کر اگر یہ بات کہوں کہ اتنی نہیں بڑی جس زمانے میں محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، اس زمانے جیسا دھوکے کا ماحول ابھی نہیں بنا، اس زمانے جیسا ظلم کا ماحول ابھی نہیں بنا۔ محمد رسول اللہ ایک ایسے پر چیلنج زمانے کے اندر آئے، جس زمانے جس قوم کے اوپر آپ کو مبعوث کیا گیا، یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج تھی، اور ساری دنیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم ایسی قوم پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتے۔ میرے اور آپ کے آقا نے وہاں پر محنت کی ہے، معاشرہ بدلا ہے، ایک ایسا معاشرہ اس ارض مقدس کو دیا، اس حجاز مقدس کو دیا کہ ساری دنیا نے اس کی تقلید کی۔ جب دنیا اس کی اقتداء پر چل پڑی تو ملک یمن سے سنا سے نکل کر، ملک یمن کے سنا شہر سے نکل کر ایک عورت تنہا زیورات سے لدی ہوئی ہے اور بیت اللہ جاتی ہے، حج کرتی ہے۔ جب اسے راستہ پوچھا گیا، راستے کے احوال پوچھے گئے، معاشرے کی کارگزاری لی گئی، ملکوں کے احوال پوچھے گئے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اگر کسی کو اپنے عمر میں بڑا پایا تو میں نے اس کو اپنے باپ جیسی محبت اور اس کے نگاہوں میں باپ جیسی عقیدت کو پایا۔ اگر میں نے کسی کو اپنے سے عمر میں چھوٹا پایا ہو تو اس کو بھائی، اور اپنے جو ہے تو بیٹے کی نظر اس کی نگاہوں میں بیٹے کی محبت، عقیدت اور عظمت اس کے نگاہوں میں دیکھی ہے۔ جب یہ معاشرہ بنتا ہے تب جا کر قوم مسلم سلطنتوں پر اور حکومت کے تختوں کے اوپر بیٹھا کرتی ہے اور ساری دنیا کی قومیں تمہارے غلام بنا کرتی ہے۔ آج مسلمان ذہنی طور سے غلام ہو چکا ہے۔ مسلمان یہ معیشت میں اس کے پاس محمد رسول اللہ کی معیشت نہیں ہے، اس کے تعلیمی نظام میں محمد رسول اللہ کا طریقہ تعلیم نہیں ہے۔ اس کے آئینی قانون دیکھا جائے، اس کے اپنے ذاتی جھگڑوں کو دیکھا جائے، خاندانی اختلافات کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نے ہم کو دیا۔ خود مسلمان اپنے جھگڑوں کو لے کر ان باطل قوتوں کے دروازوں پر جاتا ہے، ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ ہمارے درمیان انصاف کریں۔ جس کو انصاف کا تعریف نہیں معلوم وہ مسلمانوں کی عدالتوں میں انصاف کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر شریعت کو کوئی نشانہ بنا رہا ہے، سب سے پہلے میں نے اپنی ذاتی طور پر اس کو نشانہ بنایا کہ جب میرے اپنے گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو میرے اوپر حق یہ تھا کہ میں پہلے علماء سے رجوع کرتا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے جھگڑے کا حل دیکھتا، اپنے شادی کے مسائل کو حل کرتا، اپنے معاشرتی زندگی کو اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر لاتا، پھر جب جا کر اگر اس سے بات نہ بنتی تو پھر دوسری باتیں ہوگا۔ لیکن آج ایک آپ عام ماحول دیکھیں، ذرا سے اختلافات ہوا، کسی نے کسی کو راستے میں کوئی کہیں انسنی ہو گئی، گاڑی کا دھکا لگ گیا، اب دو پڑوس کے رہنے والے آپس میں دست گریبان ہو گئے، بات یہاں تک نہ رکی، ذمہ داروں نے سمجھایا نہ سمجھے، اب جو ہے تو پولیس اسٹیشنوں تک پہنچ گئے۔ تماشا کس نے دکھایا؟ موقع کس نے دیا شریعت میں مداخلت کا؟ وہ عورتیں جو تمہارے ماتحت دی گئی تھی وہ تمہارے سروں پر کیوں ناچ رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے ان کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا وہ انتظام نہ کیا، ان ہدایات پر ان کی تربیت نہ کی جو ہدایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی۔ ویژن پر دیکھتا ہے یا موبائل کے ذریعے اپنے موبائل میں ویڈیوز کے ذریعے دیکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ آج اگر میں بات کروں، معاشرہ صرف مردوں کے بننے سے نہیں بنے گا، معاشرہ صرف عورتوں کے بننے سے نہیں بنے گا۔ معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے
جہاں مردوں کے اندر تبدیلی کا آنا ضروری ہے اور مردوں کے اندر اللہ کے احکامات کا زندہ ہونا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ عورتوں کی زندگیوں میں بھی اللہ کے احکامات آ رہے ہو اور عورتیں بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہو، تب جا کر پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے دور کے شاید بدترین اس مقام سے گزر رہی ہے کہ ہماری 1440 سالہ تاریخ میں کبھی امت مسلمہ بزدلی کے اور ناکارگی کے اس مقام پر نہ پہنچی جس زمانے کے اندر آج میں اور آپ جی رہے ہیں۔ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر، ہماری ہمتیں پست ہوئی ہیں ہماری زندگی کے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی بنیاد پر، تب جا کر معاشرہ بکھر گیا۔ اگر میں بات کروں ایک ازدواجی زندگی اور خاندانی نظام کی، معاشرے میں تو بہت سارے بگاڑ ہے، ہر سمت سے بگاڑ ہے۔ اگر میں اپنی تجارت کو دیکھوں تو تجارت محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ میرے پیٹ میں جانے والی روزی کسی نہ کسی ذریعے سے وہ حرام لقمے پیٹ میں جا رہے ہیں اور جسم میں چلنے والا خون وہ ناپاک ہو کر گزر رہا ہے، اسی لیے حمیت اسلامی کی ہمارے اندر کمی آئی ہے۔ اور اگر میں بات کروں تعلیم کی تو امت مسلمہ قرآن سے ناآشنا ہو چکی ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو پامال کر چکی ہے۔ یا تو قرآن ہمارے پاس صرف جسروں پر اٹھانے کے لیے، طاق میں سجانے کے لیے، بہت خوبصورت جزدانوں میں رکھنے کے لیے ہے، یا پھر کسی کے انتقال پر قرآن خوانی کے لیے ہے۔ کوئی مسلمان اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ آج میں جس حال میں کھڑا ہوں میرا رب میری رہبری کیا کرتا ہے، میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ اگر میں تجارت میں ہوں تو میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے وہ پاکیزہ معاشرہ دیا تھا کہ جہاں پر تجارت بھی سکھلائی تھی، جہاں پر تعلیم بھی سکھلائی تھی، تعظیم بھی سکھلائی تھی، تربیت بھی سکھلائی تھی۔ آج امت مسلمہ اجتماعی طور سے ان چیزوں کا فقدان ہے۔ میرے بزرگوں، ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں ظالم حکمران آ گئے، ان ظالموں کو بڑھنے کا موقع کس نے دیا، ان ظالموں کو پنپنے کا موقع کس نے دیا۔ اگر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ صرف سازشوں کے سہارے اس مقام تک پہنچے ہیں تو میں اللہ کے نبی کے فرمان کا منکر ہوں۔ میرا نبی تو کہتا ہے اعمالکم اموالکم، جس طرح تمہارے اعمال جائیں گے تم پر فیصلے ویسے ہی آئیں گے، حکمران ویسے ہی مسلط کیے جائیں گے۔ اگر میں صرف سازشوں کو قصور مانتا ہوں، قصوروار تسلیم کرتا ہوں، تو خالق قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو میں قرآن کا منکر ہوتا ہوں۔ آؤ، قرآن کہتا ہے تم اپنے اعمال کو درست کر لو، محمد رسول اللہ کہتے ہیں تم اپنے اعمال کو صحیح بنا لو۔ میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، اگر تم بھوکے ہوگے، تمہارے جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوگے، لیکن عزتیں تمہارے قدم چومے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کی نکیر کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھوں میں کتنے نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میں سچائی پر کتنے عمل کرتا ہوں، میری باتوں میں سچ کا اوسط کتنا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میں دوسرے کو نشانہ تنقید بنانے سے پہلے اپنے ترازو کو دیکھوں میرے تول کا انداز کیا ہے۔ میں معاشرے کی کس خرابی کو بیان کروں۔ سود صرف بینکوں سے کھایا جاتا تو مجبوری کا نام دیا جاتا، مسلمان تو شوق سے سود کے سودے کر رہا ہے، نفع اور گھاٹے کی بیسیاں ڈال رہا ہے، چٹ فنڈ کے نام پر مسلمان سود کے دلدل میں پڑا ہے۔ اگر میں قصور دوں کہ ہمارے پاس تعلیمات نہیں ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ آج تو میں نے کئی ایسے گناہ ہیں جس کو جانتا ہوں اس کے باوجود اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ آج اگر میں گھروں کا ماحول دیکھوں، اپنے معاشرے کا ماحول دیکھوں، معاشرہ جس راہ پر نکل پڑا ہے، اگر یہ بیٹھا ہوا مجمع اور آج جو مسلم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان افراد نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے اپنے اسی میں جو ہے تو پوشیدہ سمجھا اور اس کے لیے محنتیں کیا، تو آنے والی نسلیں دین اسلام پر باقی رہے گی۔ ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ جیسے بخارا کے حالات کر دیے گئے، رشیا اور اسپین کے حالات کر دیے گئے، کبھی دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ ایک زمانے کے اندر اسپین پر ایسے حالات آئے گے۔
لیکن حال یہ ہے کہ اوریانیت، فحاشیت وہاں پر حد درجے بڑھ چکی ہے. اب سیکولرزم کا جو ہے تو نعرہ بلند کیا گیا، تمام کو ان کے برابری کے حقوق دو، عورتوں کو لا کر مردوں کے بازو میں بٹھایا جائے، عورتوں کے کپڑے کم کر دیے جائے، مردوں کو فیشن پر چلایا جائے، ان کے بالوں کے ڈیزائن اس انداز سے کر دیے جائے جس انداز کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تاکہ اللہ کا غضب اس قوم کے اوپر نازل ہو. مسلمان نوجوان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے بال کے کاٹنے سے اور میرے کٹنگ کے انداز سے اور میرے کٹنگ کے بنانے سے اب اللہ کو کیا غصہ آئے گا. میرا نبی کہتا ہے بال رکھنا ہے زلفیں رکھ، اور نہیں رکھنا ہے تو ٹکلا کر. آج کا نوجوان واٹس ایپ پہ بہت دیکھے ہوگے، پھر بھی نوجوانوں کو غیرت نہ آئی. پتہ نہیں کون کون سے جانوروں کے ڈیزائن آپ کے سروں پر مسلط کر دیے گئے، آپ کو فیشن کا دل دادا بنا دیا گیا، آپ کے جسم کی بناوٹ کے کپڑے ایسے تنگ انداز میں مسلم نوجوانوں کو پہنا دیے گئے کہ مسلمان غیرت سے خالی ہو گیا، حیا سے خالی ہو گیا. جس قوم کی حیا ختم ہو جاتی ہے یاد رکھو اس کا مستقبل مردہ ہو جاتا ہے. کیا بچا ہے یورپ کی قوم کا؟ کیا بچا ہے عیسائیت کا؟ چلو اگر ان کے سماج میں چلے، وہاں میں بسنے والا ہر انسان، جب تم امریکہ جاؤ گے، یورپ کے ملکوں میں چلے گے، ہر انسان اپنی زندگی سے بیزار ہے، اس لیے کہ رشتے ناطے پامال ہو چکے ہیں. باپ کو فکر نہیں ہے کہ جس سے وہ تعلق قائم کر رہا ہے اس کی بیٹی ہے، نہ بیٹی کو غیرت ہے نہ ماں کو غیرت ہے کہ وہ اس کے بیٹے سے جو تعلقات کو قائم کر لے. یہ بات صرف سنی سنائی نہیں ہے. مجھے اس معاشرے کا حال ایک ایسے فرد نے سنایا جو اس معاشرے سے اٹھ کر اس دولت اسلام سے آراستہ ہوا، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے. وہ جماعت کے اندر گزشتہ سال نظام الدین آیا تھا، اس نے خود اس کی کارگزاری سنائی. مولانا میں پیشے سے انجینئر ہوں، میرے پاس مال بھی بہت خوب ہے، لیکن میں بے چین اس لیے ہوا تھا کہ میرے گھر میں نہ میری بہن میرے تعلقات بنانے سے بچی ہے، نہ میری ماں بچی ہے. میں اس معاشرے سے میں اوب چکا تھا اور نا امید اور مایوس ہو چکا تھا کہ اچانک میں نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی تاریخ کو دیکھا، آپ کی صحابہ کی تاریخ کو دیکھا. میرے دل نے گوارا کیا زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آج ہندوستان کا نوجوان اس کلچر کو لے کر بڑا جو ہے تو سرکردہ نظر آتا ہے. اپنے جسم کے اوپر ایسے لباس جو ہے تو زیب تن کرتا ہے جہاں سے دجال کی بو آتی ہے، اس کے مشن کی بدبو آتی ہے، اور مسلم نوجوان انہی لباس کے ساتھ مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر ٹکاتا ہے. میرے بزرگوں، اگر اس امت کے تمام افراد اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر مند نہیں ہوئے تو یاد رکھو قوموں کے تاریخ بدلنے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن جو قومیں اپنے مستقبل کے تعلق سے بے فکر ہو جاتی ہیں ان کے مستقبل کو مسمار کر دیا جاتا ہے. آج ایک ماحول چلایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور فلم انڈسٹریز کے ذریعے، ڈرامہ انڈسٹریز کے ذریعے تمہارے بچوں کے ذہنوں میں بات پیوست کی جا رہی ہے، کرنے والا ایک اللہ نہیں ہے. چھوٹا بھیم آئے گا، وہ مسائل کو حل کرے گا، اور جو ہے تو بالویر آئے گا، وہ تمہارے بچوں کی ذہنوں کی ترجمانی کر رہا ہے. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کانوینٹس میں پڑھتے ہیں وہ ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو بھلا رہے ہیں، دنیا کے باطل طاقتوں کے مشن ان کے ذہنوں میں پنپ رہے ہیں. باپ بڑے خوش ہو کر کہتا ہے میرا بیٹا فلاں کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے. کیا میرے نبی کی یہی تعلیمات ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ خدا کی قسم اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کرتا ہے، بلکہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے غیر کے بغیر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سارے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے حکم کی تابعداری تو کرے. آج ہم شکایت کرتے، حالات کا رونا روتے تو حالات کیوں بگڑے، حالات کیوں ایسے آئے ہیں کہ مسلمان سر چھپانے پر مجبور ہو گیا، حالات کیوں ایسے آئے ہیں موب لنچنگ کا شکار تم کو کر دیا گیا، حالات کیوں ایسے آئے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں اغیار کے چوکھٹ پر جا رہی ہے، دائرہ اسلام سے نکل کر ارتداد کی حد کو فلان کر اس دائرہ اسلام سے نکل رہی ہے، اور تمہارے منہ پر ایک زوردار تماچا دیتی ہے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے اسلام نہ دیا، تم نے محمد رسول اللہ کی تعلیم نہ دی، تم نے فاطمہ کی زندگی نہ دی، تم نے عائشہ کی زندگی نہ دی. جاؤ آج تمہارے دین کو ہم چھوڑتے ہیں. پھر ماں باپ
اپنے شرمندگی کا رونا روتے ہیں. کیا کرنا, مولوی صاحب کالج جاتی تھی, آپ کالج بھیجے, لیکن پہلے اس کی تربیت کا انتظام کرے, حال چاہے جو ہی آئے. میری بیٹی تیرے لیے مقدم ہے کہ تو قوم مسلم کی عزت کی بچانا پہلے تیرے پر مقدم ہے. تیرے پر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ تو اپنے مذہب کی عزت کو بچا کر رکھنا, تیرے ماں باپ کی عزت کو بچا کر رکھنا, تیرے نبی کی عزت کو بچا کر رکھنا. آج تمہاری بیٹیاں اوپلتی مسلمانوں کے گھروں میں ہیں اور جاتی اغیار کے گھروں میں ہیں. کیسی کے لیے بیٹیوں کو پالا ہے, کیسی کے لیے بیٹوں کو پالا ہے کہ تمہاری لڑکیوں کو, تمہاری اپنے گھر کی, اپنے رشتہ دار کی بچیوں کو چھوڑ کر پرائے کی لڑکیاں تمہارے گھروں میں لائے اور تمہارے نسلوں کو گندا کرے اور ان کو اسلام کی دولت سے آشنا نہ کرائے. کیا مسلم سماج میں اس بات کے واقعات نہیں ہیں جہاں پر ہماری بیٹیاں غیروں کے گھروں پر جا رہی ہے؟ کئی افراد ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, نہ ان کو اسلام کے حد میں لانے کے لیے تیار ہے, نہ ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے تیار ہے, نہ ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. کہ سارے کے سارے گناہ جوش خداوندی کو غضب نہ دلائے گے. بتاؤ پھر تمہارے حکمران تم پر کیسے محبت کا معاملہ کرے گے؟ بتاؤ تمہارے ساتھ انصاف کیسا ہوگا؟ پہلے تو مجھے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے, اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر لا کر پہلے تو مجھے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے. مجھے محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلا کر اللہ کے احکامات پر کھڑا کر کر یاد رکھو, جب تک مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑے, محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ میں نہ پکڑے, خدا کی قسم عزت ہماری قدم نہیں چوم سکتے. ہم ذلیل ہی ہوگے, ہم خوار ہی ہوگے. اگر بات کی جائے صرف اصلاح معاشرہ کی, اور بات کی جائے صرف ماحول کو بدلنے کی, اور بات کی جائے صرف معاشرے میں تغیر پیدا کرنے کی, تو ہر چیز کے لیے ایک محنت ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے کہ اصلاح معاشرے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر تحریک تنظیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے جو دعوت کی شکل میں اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے. میں کسی خاص مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. آؤ ایسے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو تنقید اور اعتراض کے انبار کرتے ہیں, آؤ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. آپ نے بیڑا اٹھایا تھا پاکیزہ معاشرے کا, تو آپ نے بنیاد کیا ڈالی؟ اگر تم تبلیغ والوں کا مشورہ مانتے ہو تو محمد رسول اللہ کے مشورے کو کیا نام دو گے؟ اگر تم گشت محمد تبلیغ والوں کا سمجھتے ہو تو محمد رسول اللہ کے گشت کو کیا کہو گے؟ اگر تم خروج تبلیغ والوں کا مانتے ہو تو محمد رسول اللہ کے میدان جہاد میں بلدان مبارک شہید ہونے کو کیا نام دو گے, اور بدر کو کیا نام دو گے, اور وہ ہجرت مدینہ منورہ کو کیا نام دو گے؟ اگر تم مسجد کی آبادی کی محنت کو صرف تبلیغ کا اجارہ سمجھتے ہو تو بتاؤ محمد رسول اللہ کے اس موڑ پر جب آپ نے سارے مدینہ کو جوڑا اور ایک پیغام دیا کہ امت ترقی ہرگز نہیں کر سکتی جب تک ساری کی ساری امت مسجد سے منسلک نہ ہو جائے, کیا نام دو گے؟ آؤ اپنے چشمے نکالو مسلکوں کے, اپنے چشمے نکالو نفرتوں کے, ایک چشمہ لگاؤ, ایک اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا. خدا کی قسم جو یہ چشمہ لگا کر دیکھے گا اسے اصلاح معاشرے کی محنت سمجھ میں آئے گی. آپ سمجھتے کیا ہیں کہ جلسے جلوس سے معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا؟ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, یقیناً ان اجلاس سے ہمارے اندر انقلاب تحریکات پیدا ہوتی ہے, لیکن آپ کو نتیجہ خیز موڑ پر لے جانے کے لیے ہر چیز کے لیے ایک محنت ہوتی ہے. اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو سب سے پاکیزہ محنت ہے. تم مردوں میں انقلاب چاہتے ہو, اللہ کے راستے کا خروج ہے. تم عورتوں میں انقلاب چاہتے ہو, اپنے گھروں میں نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کی تعلیمات ہے. آؤ اپنے گھر کی مستورات کو, اپنی ماں بہن بیٹی کو گھر میں لے کر بیٹھو, ان کے سامنے نماز کے فضائل پڑھو, ان کے سامنے ذکر کے فضائل پڑھو, ان کے سامنے اخلاق کے فضائل پڑھو, ان کے سامنے کردار اصحاب رسول کا کردار رکھو. خدا کی قسم تمہارے گھروں میں وہ عورتیں تیار ہوگی جن کے گہواروں میں جنید بغدادی اور خواجہ معین الدین پیدا ہوگی. آج مسلمان سمجھتا ہے اللہ والے ہمارے پاس میں آ جائے. آج اللہ والوں کے لیے وہ گودے نہیں ہیں جن گودوں میں ان کی تعمیر ہوا کرتی تھی. اگر بختیار کاکی کی ماں یہ تصور کر لیتی کہ میرا بیٹا تو مدرسہ جائے گا, جب جائے گا میں پہلے دنیا کی تعلیم کروں گی, تعلیم سکھلاؤ گی. اگر بختیار کاکی کی ماں اس کو یقین کی محنت نہ کرواتی, ان کو یقین نہ سکھلاتی, خدا کی قسم بختیار کاکی کے لیے جنت سے کھانے نہ آتے. یہ فکریں تو ماؤں سے پیدا ہوتی ہے, ماؤں کو فکر دلانے والے باپ ہوا کرتے ہیں. آج تو باپ بھی بے غیرت ہے, ماں بھی بے غیرت ہے.
ایک جوان بیٹی اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ جو اس کا غیر محرم رشتہ دار ہے ہنسی مذاق کرتی ہے، ماں نظر انداز کر دیتی ہے چچا کا لڑکا ہے. کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کی یہ چھوٹ چچیرے تائرے کھلیرے بھائی کو دینا، اس کا مطلب ہے آپ نے زنا کے راستے کو آسان کر دیا. کیا شرعی پردے کا نفاذ آج بھی ضروری نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں جو بے خوف و خطر میدان بازاروں میں گھومتی ہے، خوشبو لگا کر گھومتی ہے، غیروں کو اپنی طرف مرغوب کر رہی ہے کہ میرے بزرگوں ان کے گہواروں میں، ان کے گود میں پلنے والے بچے کبھی دین کا نفع کر سکتے ہیں، دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ ان کی تربیت کبھی اللہ کے یقین پر اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. جس ماں کے چھاتی سے بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کے ذہن و فکر کے اندر ایک بات ہے، اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھی تجارت ہو، بہت زیادہ مال ہو. خدا کی قسم اس کے سینے سے پینے والا دودھ جو بچہ ہے، وہ بچہ اسی فکر کو لے کر نشو نما پائے گا اور اسی کے لیے فتنوں کو برپا کرے گا. آج پورے معاشرے میں بگاڑ کس بات کا ہے؟ میری انا کو ٹھیس نہ پہنچے. میرے سے اچھا بنگلہ کسی کا نہ ہو. آپ معاشرے پر جب نگاہ ڈالیں گے اور تجزیہ کریں گے، یہی خرافات آپ کو نکل کر آئے گی. جبکہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کہتی ہے سب سے بدترین مال وہ ہے جو انسان کی اپنی آرائش کا اپنے گھر کے اوپر لگایا جائے. آج مسلمان کہاں چل پڑا؟ جس معاشرے کو ہمارا معاشرہ کیا تھا، ہم نے اپنے معاشرے کو کیا کر دیا. یہ معاشرہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک میں خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کروں. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع کی تھی تو آپ نے ہر انسان کو یہ بات کہی تھی، ابو بکر صدیق تم اپنے آپ کو بدل دو، اہل مکہ تبدیل ہو جائے گے. عمر ابن خطاب تم اپنے آپ کو بدل دو، مکہ کے تمام افراد بدل جائے گے. تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو جائے گا، چاہے لوگ عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لیکن کب؟ جب میں اپنے آپ کو بدلوں. تعلیمات بہت ہے، ترغیبات بہت ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بدلنے کے فیصلے کریں. یہ سارا کا سارا مجمع پورے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. اگر آج اس اجلاس سے اس نیت کے ساتھ اٹھ کر جائے کہ انشاءاللہ پچھلی زندگی جیسی گزری ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آنے والی کل کی صبح کی زندگی اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے پابند ہو کر گزاریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے علاقے اور پورے ملک بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بستی نمونہ بن سکتی ہے. اس لیے کہ بستی اللہ والوں کی ہے، یہ اللہ والوں کا گہوارہ ہے. یہاں کے قلوب نرم ہیں، یہاں کی فضائیں سازگار ہیں، رحمت خداوندی متوجہ ہے. وہ تھوڑی سی ہماری محنتوں پر رحمتیں کھینچ لے کر آتی ہے. ہم اگر طے کر لے، ہم اگر نیت کر لے تو پورے عالم کے لیے بستی نمونہ بن سکتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اجلاس سے ہم ایک فولادی عزم کے ساتھ جائے. حضرات صحابہ کی ایک سب سے بڑی خاص بات یہ تھی، سب سے بڑی صفت یہ تھی، جب کسی چیز کا عزم کر لیتے اس کو کر گزرتے، پھر چاہے حالات کچھ بھی آئے. اگر یہ مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ میں بھی بدلوں گا اور بدلنے کی کوشش کروں گا اور اپنے تعلقات کو علماء سے مربوط کر کے مضبوط مستحکم کر کے ایک اعتماد کی فضا قائم کر کے محنت کریں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آنے والی نسل کو ایک پاکیزہ معاشرہ دے کر جائے گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.